ایک سوال ہے کہ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ جو عالم خود جنات کی حاضری کرواتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ جنات کی حاضری کس طرح کرواتے ہیں؟ جنات کی حاضری کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک حاضری غلط طریقے سے، جنات کے ذریعے سے، غلط پڑھائی سے، وہ بالکل ہی صحیح نہیں ہے۔ غلط شرکیہ کلمات کے جو جتنے بھی بندہ کرتے ہیں وہ شرکیہ کلمات شرک ہی ہے۔ کسی عالم کے پڑھنے سے یا کسی عالم کسی خادم کے پڑھنے سے یا عام بندے کے پڑھنے سے شرک توحید نہیں ہو جاتی۔ لہٰذا اگر شرکیہ طریقے سے حاضری کرتا ہے تو بالکل غلط ہے، جنات کے ذریعے سے حاضری کرتا ہے تو بالکل غلط ہے۔ اگر قرآن پاک کے پڑھائی سے حاضری کرتا ہے تو میرے خیال میں اب حاضری کی جو جائز حاضری ہے اس میں دو تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پڑھائی کرتے کرتے خود ہی سامنے آ جائے تو ایک تو یہ طریقہ جو صحیح ہے، وہ خود بخود جو سامنے آ گیا اس سے گفتگو شنید ہونی چاہیے، اس سے گفتگو کر کے اسے سوال جواب کر کے کیوں آیا اور جانا چاہتے ہو یا نہیں جانا چاہتے ہو، اور اس انداز کے اندر اسی سوال کے اندر آپ یہ کبھی سوال نہ کریں کہ کس نے کروایا، اور جب کس نے کروایا پر وہ کچھ نہ بولے تو آپ اگر کسی کا نام لیں گے وہ خبیث اسی کا نام لینا شروع ہو جائے گا، اور خواہ مخواہ اگر آپ نے غلط بھی لیا، آپ نے صرف ایک گمان کے وجہ سے نام لیا ہے تو اس گمان کو وہ پکا کرنے کی کوشش کرے گا، سچ بنانے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ انسان گمان پہ چلے، اس لیے گمان کے مطابق نام آگے نہ لیں، اس سے بس صرف یہی سوال کریں کہ آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا ہے، اور کوئی اگر جادو وغیرہ کی بات کرتا ہے تو صاف صاف بتاؤ کہ کہاں دفنائے وہ بتاؤ، نکلتا ہے جادو پتلے یا تعویذ وغیرہ تو ٹھیک، نہیں نکلتا تو اس نے وہاں پر بھی جھوٹ بولا ہوگا۔ جنات کی حاضری کے اندر یہ چیز جائز ہے کیونکہ خود بخود حاضر ہو گیا، لیکن اس کے باتوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ جھوٹ بولتے ہیں، لڑاتے ہیں، اور ایسے نام لیں گے جس پر آپ کا وہم گمان نہیں ہوگا، وہم اور گمان بھی نہیں تھا تو لے لیا، اور کبھی اس کے ساتھ کوئی لڑائی کوئی اختلاف ہی نہیں تھا تو آپ کے اور اس کے درمیان لڑائی ڈال دے۔ ایک اور حاضری کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس سے دم کرتے کرتے اتنا دم کرے، اتنے زیادہ بوجھ ڈالے کہ وہ مجبور ہو کر کوئی چیز بولنے لگ جائے۔ یہ اچھا طریقہ ہے۔ جب حل نہ نکلتا ہو تو اس پر زیادہ ٹائم لگاؤ، قرآن پاک کی پڑھائی زیادہ سے زیادہ کرو۔ اس میں پڑھائی جو کی جاتی ہے عذاب کے اور حرق کے آیات پڑھی جاتی ہے، یعنی سزا والی، اور جس میں نار کے اور حرق کے جو الفاظ آتے ہیں وہ جو اس کی پڑھائی کی جاتی ہے اور مسلسل پڑھائی کی جاتی ہے، آخر میں وہ حاضر ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت حاضر کیا جاتا ہے جب بیمار کو کوئی فرق نہ پڑے۔ ایک طریقہ اور یہ بھی ہے کہ جسم کی کچھ رگوں کو دبا کے اس کو سامنے لایا جائے، وہ اندر جو جسم کے اندر چھپا ہوا ہے، جو کسی بھی وجہ سے وہ آیا ہوا ہے، وہ بول پڑتا ہے۔ یہ آخری دو قسم تو ٹھیک ہے، باقی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور بات بتا دوں، ایسے حاضر کر کے پھر اس کے بعد ماننے لگ جائے، جو کہتا ہے چلتا، اب اس سے کوئی اس کا غیبدان سمجھ کے اس کے آگے اپنے مسائل رکھنا شروع ہو جائے، یہ بتاؤ یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، اچھا بتاؤ میرا فلاں بیمار جو فلاں جگہ پڑا ہوا ہے اس پر کیا ہے۔ یہ سارے غیب کی باتیں، غلط سوالات، جن تو آگے شیطان ہے وہ تو بولتا ہی جائے گا، ہاں جو اس کو یہ ہے اس کو یہ ہے، اور اس کی تصدیق پھر کفر ہے، سوال غلط ہے، اور جس کی تصدیق کفر تک انسان کو پہنچا دیتا، بلکہ سوال ہی اس نیت سے سوال کرنا کہ اس کو پتہ ہے یہ غیبدان ہے، یہ کفر ہے۔ اس لیے حاضری کے اندر ان سارے چیزوں کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بیمار کو قرآن سنت سے علاج کرتے کرتے اگر ماہر کوئی معالج ہے تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کو یہ میرے اس علاج سے، قرآن پاک کے پڑھائی سے بندہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو اسے کسی کو حاضر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھتا جائے، ٹائم لیتا جائے، بیمار کو کہا جائے، اس کو
تلقین کریں کہ وہ صبر کرے اور آتا جائے، انشاءاللہ اسی طرح سب اسے قرآن پاک کے علاج سے، قرآن پاک کے پڑھائی سے بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔